اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی تعریفات، تسبیحات اور عبادت کے لائق صرف اور صرف رب العالمین کی ذات ہے، اور درود و سلام امام الانبیاء، امام المرسلین، امام اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، کہ جن کا نام نامی اس میں گرامی میرے اور آپ کے دلوں کی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم۔ معزز بھائیو، اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا اور اس کے دنیا میں آنے کے مقصد کو بھی واضح فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ نہیں میں نے پیدا کیا جن و انس کو مگر فقط اپنی ہی عبادت کے لیے، اپنی ہی بندگی کے لیے۔ پھر رب العالمین نے اپنی عبادت اور بندگی کے طریقہ کار سکھلانے اور سمجھانے کے لیے ہر دور کی مناسبت سے کم و بیش 1,24,000 کے قریب انبیاء کرام مبعوث فرمائے ہیں۔ تمام تر انبیاء کی دعوت کا مقصد فقط یہی تھا کہ بھولے بھٹکے ہوئے لوگوں کو صحیح معنوں میں رب العالمین کی معرفت اور پہچان کروائی جائے۔ اور موجودہ دور میں اگر کوئی شخص ہمارے سمیت اللہ رب العزت کو پہچان نہیں نہ سکا تو سمجھ لیجئے ہم نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کے آنے کے مقصد کو ہی نہیں سمجھا۔ اور اسی سلسلے کے آخری کڑی نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ نے بھی معاشرے میں وہ لوگ جو شرک و بدعات کی دلدل میں دھنسے ہوئے تھے اور اس راستے پر چل رہے تھے جو راستہ رب العالمین کی جہنم کی طرف لے کے جانے والا راستہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی اس کتاب کی روشنی میں اور اللہ رب العزت کی خالص مدد کے ساتھ ان لوگوں کو اس راستے کا راہی اور مسافر بنایا جو راستہ حوض کوثر سے ہوتا ہوا سیدھا رب العالمین کی جنت میں لے کے جانے والا راستہ ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ دور میں وہی شخص کامیاب ہے جو اس راستے کا راہی ہے جو راستہ جنت میں لے کے جانے والا راستہ ہے۔ میرے محترم بھائیو، باقی تمام تر باتیں کرنے سے قبل میں جتنے اپنے نوجوان بھائیوں کے چہرے دیکھ رہا ہوں، واللہ اللہ رب العزت اس بات کو جانتے ہیں کہ دل میں کس قدر خوشی ہے۔ اور مجھے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آئی کہ آپ نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، 7 قسم کے ایسے لوگ ہوں گے جنہیں اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اور سایہ کیسا؟ کس دن کا سایہ
کہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ جس دن اللہ رب العزت کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ ہی نہیں ہوگا۔ اور اس بات سے تو آپ واقف ہیں کہ وہ دن کس قدر سخت دن ہوگا، کس قدر گرمی والا دن ہوگا۔ اور اس دن اگر کسی شخص کو اللہ رب العزت کے عرش کا سایہ مل گیا، اس سے بڑھ کر خوش قسمت شخص کوئی نہیں ہے۔ اور ان 7 قسم کے لوگوں میں سے ایک شخص ایسا ہے کہ جسے اللہ رب العزت اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ وہ کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، کہ ایسا نوجوان، بچہ، بچپن، لڑکپن نہیں، بڑھاپا نہیں، بلکہ فرمایا ایسا نوجوان جو اپنی جوانی کے ایام میں اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، بچہ ابھی شعور کو نہیں پہنچتا، اسے اس قدر باتوں کا علم نہیں ہوتا، اور انسان اگرچہ بڑھاپے میں چلا گیا، اس کی زندگی کا یہ حصہ ہے، لیکن جس قدر لگن کے ساتھ انسان جوانی میں اللہ رب العزت کی عبادت کر سکتا ہے، بڑھاپے میں وہ لذت حاصل نہیں ہو سکتی، کیونکہ جوانی میں انسان کے پاس طاقت بھی ہے کہ وہ گناہ کو کر سکتا ہے، مکمل کنٹرول بھی ہے، دسترس حاصل بھی ہے۔ اس کے باوجود اللہ رب العزت کا ڈر اس کے دل میں سما جاتا ہے، اور وہ اس برائی کو چھوڑ کر رب العالمین کے بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا دیتا ہے۔ تو فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا ایسا نوجوان جس نے اپنی جوانی میں عبادت کی ہوگی، اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اسے اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اور یقیناً یہاں پر دیکھیے تمام کے تمام دوست احباب میرے بھائی نوجوان ہیں، اور انشاءاللہ میں اللہ رب العزت سے یہ امید کرتا ہوں اور یہ دعا کرتا ہوں کہ جس طرح ہم یہاں پر اکٹھے ہیں، اللہ رب العزت کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے تلے بھی ہمیں اسی طرح اکٹھا فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، میں اپنے ان نوجوان بھائیوں سے ذرا گزارش کرنا چاہوں گا جو دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے ہیں۔ میں یہ نہیں کہوں گا آگے ہو جائیں، نہیں غلط، میں یہ نہیں کہوں گا انہیں آگے ہو جائیں، میں صرف ان سے یہ التماس کروں گا کہ ہمیشہ اپنے سہارے پہ چلیں، غیروں کے سہارے پہ جنازے اٹھا کرتے ہیں۔ ہمیشہ اپنے سہارے پہ انسان کو چلنا چاہیے۔ زندگی کے اور معاملات، ہر فیلڈ میں سروائیو کرنے کے لیے انسان کے اپنے کندھے اس قابل ہونے چاہیے کہ کسی اور کے سہارے کی ضرورت نہ پڑے۔ جب کسی اور کے کندھوں کی ضرورت پڑ گئی پھر سمجھو ہم زندہ نہیں۔ میرے محترم بھائیو، میں نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی ایک آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اس دین اسلام کے متعلق ارشاد فرمایا اور اس بات کو واضح کیا کہ یقیناً ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے ارد گرد کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو دین اسلام پر عمل پیرا ہونا اس بات کو مشکل جانتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ اسلام کیا تنگی ہے، کیا سختی ہے، پتہ نہیں دار اسلام میں داخل ہونے کے بعد اب آگے ہمیں پتہ نہیں کیسے راستوں پر چلنا پڑے گا، کیا مناظر ہمارے سامنے آئیں گے۔ میرا محترم بھائی، رب العالمین نے ارشاد فرمایا لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کراہت اور تنگی نہیں ہے۔ یہ دین اسلام کیسا دین ہے؟ فرمایا قد تبین الرشد من الغی، یہ دین اسلام ایسا دین ہے کہ اس دین کے اندر اللہ رب العزت نے ہدایت کو واضح کر دیا ہے، گمراہی کو الگ کر دیا، اور دین اسلام کو صحیح معنوں میں بطور ہدایت اور نمونہ تمہارے سامنے واضح کر دیا ہے۔ اور ساتھ اللہ رب العزت نے یہ بات بھی بیان فرمائی کہ فَمَن یکفر بالطاغوت، اور جو شخص طاغوت کا انکار کرے گا، وَیُؤْمِن بِاللَّهِ، اور اللہ رب العزت پر ایمان لائے گا۔ یہ دو چیزیں انشاءاللہ آج ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ ہیں کہ وَمَن یکفر بالطاغوت وَیُؤْمِن بِاللَّهِ، کہ طاغوت کا انکار کرنا اور اللہ رب العزت پر ایمان لے کر آنا۔ فرمایا فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا، گویا کہ اس شخص نے
اس کڑے کو مضبوطی سے تھام لیا ہے کہ جس کڑے کا ٹوٹنا ناممکن ہے۔ انسان دنیا کے اندر مضبوط چیزوں کو تلاش کرتا ہے۔ میں مارکیٹ میں جاؤں، میں اینڈرائڈ موبائل لینے جاؤں، میری کوشش یہ ہوگی کہ ایسا موبائل مجھے ملے جو 3-4 فٹ سے گر بھی جائے تو اس کی سکرین کو کوئی مسئلہ نہ ہو۔ تو فرمایا انسان دنیا میں مضبوطی کو تلاش کرتا ہے، اور اسی طرح فرمایا جس شخص کے اندر یہ دو چیزیں آ گئیں کہ جس نے طاغوت کا انکار کر دیا اور اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان لے آیا، فرمایا فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها، گویا کہ اس شخص نے اس کڑے کو مضبوطی سے تھام لیا ہے کہ جو کڑا ٹوٹ نہیں سکتا۔ اور ساتھ اللہ رب العزت نے اس بات کو بھی واضح فرمایا واللہ سمیع علیم، اور اللہ رب العزت سننے والا اور جاننے والا ہے۔ میرے محترم بھائیو، آئیے اب ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ یہ طاغوت کیا ہے کہ جس کا ہم نے انکار کرنا ہے، اور رب العالمین کی ذات پر ہم نے کیسے ایمان لے کر آنا ہے۔ اگر ہمیں یہ دو چیزیں سمجھ آ جائیں میرے محترم بھائیو، ہمیں اپنے کلمے کی اصل سمجھ آ جائے گی۔ کلمے کی طرف بھی آتے ہیں، لیکن پہلے ہم اس بات کو حل کر لیتے ہیں کہ طاغوت کیا ہے۔ میرے محترم بھائیو، طاغوت اس سے مراد ہر وہ چیز ہے جو انسان کو رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری سے روکے۔ سمپل یہ کہہ لیں کہ وہ چیز جو انسان کو اللہ رب العزت کی عبادت سے روکے یا عبادت کرنے میں آڑے آ جائے، حائل ہو جائے، وہ چیز طاغوت ہے۔ اس کی سمپل آسان اگر کسی کو طاغوت جاننا ہے تو وہ شیطان ہے کہ جو ہمیں ہر وقت اللہ رب العزت کی عبادت سے دور کرنے کی کوشش میں مصروف ہے۔ اور یہ طاغوت شیطان اور کچھ انسان نما شیطان ہمارے درمیان موجود ہوتے ہیں، انسان نما طاغوت ہمارے درمیان موجود ہوتے ہیں۔ اس کی بھی میں مثال آپ کے سامنے پیش کر سکتا ہوں کہ کہیں پر جس طرح آپ نوجوان احباب موجود ہیں، اسی طرح کہیں اور دین کی محفل ہو، دین کی مجلس ہو، اہل علم کی مجلس قائم ہو، ہم اپنے کسی دوست احباب سے یہ کہیں چل آ یار وہاں دین کے کام میں، نیکی کے کام میں چلتے ہیں، جائیں، چل کے ہم وہاں پر اللہ رب العزت کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سن کر آتے ہیں، تو میرے محترم بھائیوں آپ خود بتائیے کتنے کے آپ کے دوست احباب آپ کے ساتھ تیار ہوں گے؟ کوئی 100 میں سے غالباً عام اندازے کے مطابق کوئی آپ حساب لگا لیں 20 کے قریب دوست احباب آپ کے ایسے جو آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں گے۔ باقی طرح طرح کے بہانے تراشیں گے، طرح طرح کے اپنے عذر پیش کریں گے، مصروفیات پیش کریں گے، انسان ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ ان کو اس نیکی کی طرف آنے میں رکاوٹ کیا چیز بنی؟ وہی کام، وہی اعمال جو شیطانی اعمال ہیں، جو شیطانی کام ہیں۔ اور اگر ہم اپنے انہی دوست احباب 100 کے 100 کو ایک لائن میں کھڑا کر لیں اور ان میں سے کہیں آئیے فلاں سینما کی ٹکٹس تمہیں میں پرووائڈ کرتا ہوں، آؤ چلتے ہیں، وہ نیا ٹریلر جو آیا تھا اس کی مووی آج ریلیز ہونی ہے وہ دیکھنے چلتے ہیں، تو میرے خیال سے میرے محترم بھائیو 100 میں سے 10 جو پاس کھڑے ہوں گے وہ بھی کہیں گے کہ 100 تیرے پاس ٹکٹس ہیں، 110 کیوں نہیں ہیں؟ تو 10 ہمیں بھی کیوں نہیں دیتا؟ تو وہ 10 ہمارے لیے بھی تو لے کے آ۔ کیا ہم تیرے دوست نہیں ہیں؟ کیا ہم تیرے ساتھ نہیں بیٹھتے؟ کیا ہم تیرے ساتھ نہیں اٹھتے؟ کیا ہم تیرے ساتھ نہیں چلتے پھرتے؟ میرے محترم بھائیو یہ جواب تو تب آنا چاہیے تھا نا جب دین کے کام کے لیے چلنا تھا۔ یہ جواب تو تب آنا چاہیے تھا نا کہ جب ہم نے نیکی کی محفل میں جانا تھا۔ میرے محترم بھائیو سمجھ جاؤ، اگر کوئی نیکی کے معاملے میں بھی آپ کے ساتھ چلنے کے لیے خیر خواہ نہیں، سمجھ لو ایسا دوست آپ کا دنیا میں کبھی بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ اگر دوست کی مثال دیکھنی ہے نا تو زندگی میں صرف ایک مرتبہ، زیادہ نہیں، ایک مرتبہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھ کے دیکھیے گا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن مواقع پر حکم دیا چلنے کا، لبیک لبیک ہم حاضر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابوبکر یہ دین اسلام ہے، اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی الہ، کوئی معبود نہیں ہے۔ کہا اے محمد ٹھیک، مان لیا۔ کہا ابوبکر اب ہجرت کا حکم ہوا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہاں سے کہاں؟ ابوبکر مکہ سے مدینہ ہم نے ہجرت کرنی ہے، ٹھیک، یہی ابوبکر۔ پھر جب غار کا منظر آیا پیش تو میرے محترم بھائیو
یہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے کہ آپ کی گود میں نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک تھا۔ موذی چیز نے ڈنگ مارے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی کو ڈسا، لیکن اپنے یار کی نیند میں خلل پیدا نہیں ہونے دیا۔ یار ہو تو ایسا یار ہو، اپنی گود میں سلایا ہوا، آنکھوں سے آنسو گرے قطرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر آنکھیں کھولی، ابوبکر آنکھوں میں آنسو۔ اور میرے محترم بھائیو، یار وہی ہوتا ہے جو اپنے یار کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر تڑپ اٹھے، فکر ہو کیا ہوا۔ اس طرح ایڑی پہ موذی نے ڈنگ مارا، ابوبکر پریشان نہ ہو، لعاب نکالا لگا دیا۔ اور میرے محترم بھائیو، یہاں سے بھی ایک سبق مل گیا، یار وہی جو مصیبت میں ساتھ کھڑا ہو۔ ہمارے ہاں کوئی ذرا سی مشکل پیش آ جائے، یار فوراً یار کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اپنی فکر میں پڑ جاتے ہیں۔ لیکن میرے محترم بھائیو، یہی وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ جب جن مواقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی توحید کا اعلان کیا، ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں۔ اور آئیے، یہ دین اسلام کے متعلق اس میں کسی قسم کی تنگی اور سختی نہیں ہے، اور اسی وجہ سے دیکھیے دین اسلام کس قدر سادہ دین ہے، کس قدر آسانی فراہم کرنے والا دین ہے کہ دین اسلام کی بقیہ چیزوں کو ایک طرف رکھیے، صرف اس نماز کو لے لیجئے۔ میں بیمار ہوں، میں کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، میں بیٹھ کے پڑھ لوں۔ دین اسلام نے آسانی فراہم کر دی، بیٹھ کے پڑھ لو۔ اس قدر طبیعت میری ناساز ہے، میں بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتا، فرمایا لیٹ کے پڑھ لو۔ لیٹ کے بھی اشارے نہیں کر سکتا، میرے ہاتھ حرکت نہیں کر سکتے، کہا اپنی آنکھ کے اشاروں سے پڑھ لو، میں قبول فرما لوں گا۔ اور بات یہیں ختم نہیں، اب وضو کرنا ہے، جسم پر زخم ہیں، طرح طرح کے مسائل ہیں، پٹیاں ہیں، وضو کا پانی نہیں لگا سکتا، پانی میسر نہیں ہے، کہا میرے بندے پریشان نہیں ہونا، مٹی سے تیمم کر لے، ہم ایسے تجھے پاک کر دیں گے۔ میرے محترم بھائی، اس سے بڑھ کر اور آسانی ہمیں کیا چاہیے؟ اور آئیے پھر انشاءاللہ کسی موقع پر بقیہ اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے، لیکن آج جو ہمارا ٹاپک طاغوت، کہ وہ تمام تر قوتیں، وہ تمام تر چیزیں جو انسان کو نیکی کا کام کرنے سے روکیں، منع کریں، وہ چاہے شیطان ہو یا انسان نما شیطان ہو، میرے محترم بھائی وہ طاغوت ہے۔ تو فرمایا وَمَن یکفر بالطاغوت، اس طاغوت کا انکار کرنے والے، اس کی باتوں میں نہ آنے والے، اس طاغوت کو ٹھکرا دینے والے، اس کی باتوں کو چھوڑ دینے والے، اس کی باتوں کو پس پشت ڈال دینے والے، اس کی باتوں کو دیوار کے ساتھ دے مارنے والے، اور وَمَن یؤمن باللہ، اور اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان لے کے آنے والے۔ یہ دو چیزیں، اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان، اور میرے محترم بھائیو، انسان دار اسلام میں داخل ہوا، اس نے کلمہ طیبہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس بات کا اس شخص نے اقرار کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ اس نے اپنی زبان سے ادا کیا۔ میرے محترم بھائی، اس نے اپنی زبان سے یہ جب کہہ دیا کہ لا الہ الا اللہ، اس میں بھی دو چیزیں شامل ہیں، ایک ہے اثبات اور ایک ہے نفی، ایک ہے پوزیٹیوٹی اور ایک ہے نیگیٹیوٹی۔ یہ دو چیزیں مثبت اور منفی اس کلمے میں شامل ہیں کہ لا الہ الا اللہ، کہ نہیں ہے کوئی الہ، نہیں ہے کوئی معبود، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی مشکل کشائی کے لائق نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیو، انسان نے اپنی زبان سے اس بات کا اقرار کیا کہ لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے الا اللہ، مگر اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ انسان نے اس چیز کا اثبات کیا، اس بات کو مانا کہ عبادت کے لائق اگر کسی کی ذات ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور انکار کس چیز کا کیا کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی بھی اس لائق نہیں کہ اس کے سامنے اس سر کو جھکایا جائے، اللہ رب العزت کے در کے علاوہ کوئی در اس قابل اور اس لائق ہی نہیں ہے کہ اس پر اس سر کو جھکایا جائے۔ میرے محترم بھائیو، اگر ہم اپنی تخلیق پر غور کریں تو اسی سے کئی باتیں اخذ ہوتی ہیں، کہ جس طرح آئیے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے انسان کو اس قدر عمدہ تخلیق کیا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم،
کہ اللہ رب العزت نے انسان کو نہایت عمدہ طریقے سے تخلیق کیا ہے۔ اور یہاں پر رک کر ایک اور میں بات آپ کے ذہن نشین کر دینا چاہتا ہوں۔ ہمارے ہاں معاشرے میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک لفظ استعمال ہوتا ہے خوبصورت، اور ایک لفظ ہم لوگوں کے چہروں کے بارے میں استعمال کرتے ہیں بدصورت۔ سنا ہے نا آپ نے لفظ؟ ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں کہ فلاں شخص بڑا خوبصورت ہے، اور دوسرے کے متعلق کہہ دیتے ہیں کہ فلاں شخص بڑا بدصورت ہے۔ میرے محترم بھائی، رب العالمین نے کوئی صورت انسان کی ہو اور بد بنائی ہو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ پھر ہاں، ہم کیا لفظ استعمال کریں؟ آخر اس کے متبادل، اس کے گیسٹ کچھ لفظ تو آنے چاہیے نا۔ میرے محترم بھائیو، ہم اگر کوئی شخص جسے رب العالمین نے حسن نوازا ہو، ہم اس کے لیے خوبصورت کا لفظ استعمال کر لیں اور دوسرے شخص کے بارے میں بدصورت کا لفظ استعمال نہ کریں، بلکہ اس کے لیے مناسب صورت کا لفظ استعمال کریں، کیونکہ اللہ رب العزت کی تخلیق بد نہیں ہے، اس بات کو سمجھنا ہوگا۔ اور آئیے، میں بات کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے انسان ہی کے وجود میں اگر انسان غور کرے تو بہت سی چیزیں اخذ ہوتی ہیں توحید سے ریلیٹڈ۔ میرے محترم بھائیو، اللہ رب العزت نے انسان کے کان بنانے کی باری یہی کتنے کان بنائے؟ کتنے؟ 2۔ آنکھیں بنانے کی باری یہی کتنی آنکھیں بنائیں؟ ہاتھوں کی باری یہی کتنے ہاتھ بنائے؟ بازوؤں کی باری یہی کتنے بازو بنائے؟ ٹانگوں کی باری یہی کتنی ٹانگیں بنائیں؟ پاؤں کی باری یہی کتنے پاؤں بنائے؟ 2۔ لیکن جب انسان کے سر کی باری یہی کتنے بنائے؟ 1۔ اور ایک سر بنانے کے بعد رب العالمین نے اس بات کو واجب کر دیا کہ اے انسان، جس طرح تیرا سر ایک ہے، بالکل ایز اٹ از میرا در بھی ایک ہے۔ یہ تیرا ایک سر اسی وقت اچھا لگے گا جب صرف میرے ایک در پہ جھکے گا۔ اے انسان، اگر یہ تیرا سر در پہ جھکنے لگ گیا تو سمجھ لے تو نے اپنے اس سر کے حقیقی معنوں کو نہیں سمجھا، تو نے رب العالمین کی اس عمدہ تخلیق کو نہیں سمجھا، اس کے صحیح مقاصد کو تو نے اللہ رب العزت کے سامنے پیش نہیں کیا۔ میرے محترم بھائیو، یہی چیز لا الہ الا اللہ میں، کہ نہیں ہے کوئی الہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ رب العزت، اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ میرے محترم بھائیو، آج ہم اپنی زبان سے اس بات کا اقرار تو کرتے ہیں کہ قل ھو اللہ احد، ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، ہم اپنی زبان سے احد احد کی صدا بھی لگاتے ہیں، لیکن شاید میں اور آپ اس لفظ احد کی گہرائی سے ناواقف ہیں۔ آئیے، میں اس لفظ احد کی ایک گہرائی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ہمارے معاشرے میں ایک مقولہ بہت مشہور ہے کہ ایک تیر سے دو شکار، ایک تیر سے دو شکار، کہ ایک فلاں شخص اس نے ایک تیر سے 2 شکار کر ڈالے، واہ 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 واہ۔ میرے محترم بھائیوں، یاد رکھیے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ تپتی ریت کے اوپر لٹایا جاتا تھا، آپ پہ ظلم و ستم کیے جاتے تھے، وجہ کیا تھی؟ اپنی زبان سے احد احد کی صدا بلند کیا کرتے تھے۔ جانتے ہیں آپ اس بات کو؟ یہ واقعات آپ سنتے رہتے ہیں، لٹریچر میں بھی موجود ہیں کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی زبان سے لفظ احد کہا کرتے تھے۔ احد کا معنی کیا ہے؟ ایک، یکتا، واحد، اکیلا۔ اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی زبان سے لفظ احد نکالتے تو کفار آپ پر کس قدر ظلم و ستم کیا کرتے تھے کہ آپ کو انگاروں پہ لٹا دیا جاتا، آپ کے جسم مبارک کی چربی پگھل کر اس انگاروں کو بجھایا کرتی تھی۔ اس قدر ظلم و ستم، جرم کیا؟ فقط ایک لفظ احد۔ آج میں اور آپ کسی غیر مسلم کے سامنے جا کر احد احد کہیں تو وہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں، معلوم ہی نہیں، پتہ ہی نہیں۔ لیکن میرے محترم بھائیو، وہ عرب کے کفار جانتے تھے یہ بلال ایک احد کے تیر سے بیت اللہ میں پڑے ہوئے 360 بتوں کا شکار کرتا ہے۔ وہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ جو ہم نے بیت اللہ میں ان ایام میں زمانہ جاہلیت میں 360 بت رکھے ہوئے تھے جن کی وہ پوجا کرنے والے، عبادت کرنے والے، یہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک لفظ احد، ایک احد کا تیر ان 360 بتوں کا شکار کیا کرتا تھا۔ ہمارے ہاں معاشرے میں ایک تیر سے 2 شکار کرنے والے کو بڑا رتبہ، بڑا پروٹوکول دیا جاتا ہے، اور میرے محترم بھائیو ادھر ایک تیر سے 360 شکار کر ڈالے، کیا کوئی پروٹوکول نہیں ملا؟ کیا کوئی رتبہ نہیں ملا؟ ملا ہے۔ اور آئیے اس کے علاوہ ایم عالم
جو پاکستان کی تاریخ میں پاک فضائیہ کی ہسٹری میں ہیرو جانے جاتے ہیں، ایم عالم، ان کا ریکارڈ کیا ہے؟ کوئی بھائی بتا سکتا ہے؟ ہاں جی، 1 منٹ میں دشمن کے کتنے طیارے؟ 5 طیارے میرے محترم بھائی اس ایم عالم نے گرائے، اور اس کو دنیا دار لوگوں نے کیا پروٹوکول دیا کہ آج ہمارے 9th کلاس کے نصاب میں کتابی اور نصابی سطح پر مطالعہ پاکستان میں اس کو شامل کر دیا گیا۔ یہ پروٹوکول ملا کہ ایک تیر سے 5 شکار کھیلے، ایم عالم نے ان کو نصابی اور کتابی سطح پر لایا گیا، یہ پروٹوکول دیا گیا، یہ اعزاز دیا گیا۔ اور کیا حضرت بلال حبشی ایک لفظ احد سے 360 شکار کر رہے تھے، کیا ان کو کوئی اعزاز نہیں ملا؟ ملا ہے۔ کیا اعزاز ملا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات تشریف لے کے گئے، جنت سے گزر رہے ہیں، آپ نے اپنے آگے آگے کسی کے قدموں کے چلنے کی آواز سنی، پوچھا یہ کون ہے؟ یہاں پر کوئی شخص نظر تو نہیں آ رہا، یہ کس کے قدموں کی آواز ہے، یہ کس کے چلنے کی آہٹ ہے؟ بتلایا گیا اللہ کے نبی، یہ آپ کا پیارا صحابی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہا یہاں پر؟ کہا اللہ کے نبی نہیں، وہ چلتے زمین پر ہیں، اللہ رب العزت ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں سناتے ہیں۔ اس قدر اعزاز، اس قدر پروٹوکول ملا، وجہ کیا تھی؟ اس لفظ احد کے لیے، رب العالمین کی توحید کے لیے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے کے بعد اس پر ڈٹ گئے، پکے ہو گئے۔ پھر طاغوتی قوتیں سامنے آئیں، لیکن اللہ رب العزت کا دامن نہیں چھوڑا۔ پھر شیطانی وسوسے سامنے آئے، لیکن رب العالمین کے دربار سے انحراف کرنا گوارا نہ کیا۔ پھر بڑی بڑی پریشانی آئیں، بڑے بڑے مسائل آئے، چلتے انگاروں پہ لیٹ گئے، تپتی ریت پہ لیٹ گئے، لیکن اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ شرک گوارا نہیں کیا۔ میرے محترم بھائیو، آج یہی بات میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں کہ آئیے آج میں اور آپ اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار تو کرتے ہیں، اس بات کو تسلیم تو کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، لیکن میں اور آپ اپنے گریباں میں ایک ادنا سی نظر یہ بھی دوڑائیں کہ جہاں پر ہم یہ اقرار کر رہے ہیں کہ اس مالک کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کیا میں اور آپ اس کی عبادت کر رہے ہیں یا کہ نہیں؟ میرے محترم بھائیو، جب یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے گی، ہمیں اپنے کلمے کی بنیاد، اپنے کلمے کی ابتدا سمجھ آ جائے گی، پھر میرے محترم بھائیو ہم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، پھر ہم بھٹک نہیں سکتے، پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پتہ نہیں کون ٹھیک ہے، پتہ نہیں کون درست ہے، کس کے پیچھے چلیں، کس کی باتیں مانیں، کون سا راستہ جنت میں لے کے جانے والا راستہ ہے۔ میرے محترم بھائی، اس بات کو آپ پختہ کر لیجئے کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اس بات پر ڈٹ جائیے کہ عبادت ہوگی صرف اللہ رب العزت کی۔ نماز عبادت ہے، نماز اگر ادا کریں گے صرف رب العالمین کے لیے ادا کریں گے۔ سجدہ عبادت ہے، یہ سجدہ ہوگا صرف اور صرف اسی رب العالمین کے در پر ہوگا، اسی مالک کے گھر میں آ کر ہوگا۔ یہ سجدہ ہوگا فقط اسی خالق و مالک کے سامنے ہوگا۔ دعا عبادت ہے، یہ دعا اگر میں مانگوں گا فقط اللہ رب العزت کے سامنے، میری جھولی اٹھے گی، پھیلے گی فقط رب العالمین کے سامنے، کیونکہ خالی جھولیوں کو بھر دینے والی ذات اگر ہے تو وہ صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ اور میرے محترم بھائیو، یہی توحید، یہی ایمان اور یہی صحیح معنوں میں کلمہ توحید اور رب العالمین کی ذات پر انسان کا بھروسہ اور اعتماد، اس کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے۔ انسان کی زندگی کا بیسک وہ یہی کلمہ توحید کہ اپنی زبان سے شخص نے اس کلمہ توحید کا اقرار کر دیا، اب اس پر استقامت، اب اس کے مطابق اپنی زندگی کے شب و روز، اب اس کے مطابق اپنی عبادات کو اس سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرے گا۔ اور اگر زبان سے یہ بھی کہہ دیا کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور یہی سر کبھی فلاں دربار پہ، اور یہی سر کبھی فلاں ڈھیری پہ، یہی سر کبھی فلاں قبر پہ جھکے، اور میرے محترم بھائیو مجھ میں
اور اس غیر مسلم میں کیا فرق رہا کہ جس نے ایک مورتی کو اپنے سامنے رکھ کر اس کے سامنے سر جھکا دیا، اور میں نے ایک ڈھیری سامنے رکھ کر اس پر میں نے سر کو جھکا دیا۔ میرے محترم بھائیو، پھر کوئی خاص فرق ایک مسلمان میں اور ایک ہندو کافر میں واضح نہیں رہتا۔ ہاں، ہمارا فرق یہیں سے واضح ہوگا کہ ہم اپنے سر کو اگر جھکائیں گے فقط رب العالمین کے گھر میں جھکائیں گے۔ یہ سر کٹ تو سکتا ہے لیکن رب العالمین کے در کے علاوہ کہیں جھک سکتا نہیں ہے۔ جب یہ بات میرے اور آپ کے دلوں میں رس اور بس جائے گی، پھر محترم بھائیو ہم تلاش کریں گے وہ وقت کہ جس وقت ہم کس گھڑی جا کر اپنے مالک کی بارگاہ میں اس سر کو جھکا ڈالیں، اور کس قدر یہ عاجزی کا طریقہ کہ ہم رب العالمین کی بارگاہ میں دنیا میں انسان کسی شخص سے ملنا چاہے، اپنے سے کسی بڑے عہدے والے کے ساتھ ملنا چاہے، اپنے سے کسی بڑے منصب والے کے ساتھ ملنا چاہے، تو انسان سلام کرتے وقت نہ چاہتے ہوئے بھی اس میں عاجزی آ جاتی ہے۔ ذرا جھک کر ادب کے ساتھ انسان اس کے ساتھ سلام کرتا ہے، کیونکہ یہ ایک عاجزی کا انداز ہے۔ اور میرے محترم بھائیو، انسان کی یہ عاجزی اس رب رحمان کو پسند کیوں نہ آئے کہ جب انسان نے اپنا ہلکا سا سر نہیں جھکایا بلکہ اپنا پورے کا پورا وجود اس رب العالمین کے دربار میں جھکا دیا۔ اس سے بڑھ کر عاجزی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر انکساری اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر سادگی اور کیا ہو سکتی ہے؟ پھر میرے محترم بھائیو، جب انسان اپنی پریشانیوں کو لے کر، اپنی مصیبتوں کو لے کر، اپنی دلی خواہشات کو لے کر، دلی تمناؤں کو لے کر اس رب العالمین کی بارگاہ میں مکمل عاجزی کے ساتھ جھک گیا، پھر وہ رب جو کہا جاتا ہے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا، وہ کیسے اپنے بندے کی مشکلات حل نہ کرے؟ بتاؤ تو صحیح۔ پھر کیوں نہ اس شخص کی پریشانیاں دور ہوں، پھر کیوں نہ ہمارے مصائب دور ہوں۔ اور میرے محترم بھائیو، پتہ یہ چلا کہ رب العالمین کا دربار، اس مالک کا دروازہ، اس مالک کی چوکھٹ آج بھی ہماری منتظر ہے، آج بھی کھلی ہے۔ اگر بھٹکے ہوئے پھر رہے ہیں صرف میں اور آپ ہیں، اگر سستی کمزوری ہے تو میرے اور آپ کی طرف سے ہے۔ اور میرے محترم بھائیو، یاد رکھو، یہی انسان کی توحید کہ جب اللہ رب العزت کو اپنا معبود مان لیا، پھر کٹ جانا تو گوارا ہوگا، لیکن اللہ رب العزت کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا گوارا نہیں ہوگا۔ میرے محترم بھائی، سمپل سے ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہم کسی ادارے میں یا کسی بھی مقام پر ہم ایز امپلائی ورک کر رہے ہوں، ہم جس سے اپنی سیلری لے رہے ہیں، ہم اس کا کام نہ کریں، کیا وہ ہمیں برداشت کرے گا؟ 1 ماہ 2 ماہ میں سیلری کسی اور سے لوں اور کام میں کسی اور کے کروں، جو مجھے سیلری دینے والا ہے، میرے محترم بھائیو بتلائیے، کیا وہ مجھ سے راضی ہے؟ کیا وہ مجھ سے راضی ہو کر مجھے سیلری دیتا رہے گا؟ نہیں دیتا رہے گا۔ بالکل یہی بات ہے کہ میں دن رات کھاؤں اس مالک کا، میں پہنوں اس مالک کا، نعمت استعمال کروں اس مالک کی عطا کردہ، لیکن جب آواز آ جائے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، میں چوکوں میں کھڑا رہوں۔ اب مجھ سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ میں کامیابی کو ڈھونڈتا پھروں بازاروں میں، میں کامیابی کو ڈھونڈتا پھروں دیگر مقامات پر، لیکن رب العالمین کی طرف سے صدا آ جائے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، کامیابی مجھے خود آوازیں مار رہی ہو، کامیابی خود مجھے بلا رہی ہو، میں کامیابی کو چھوڑ کر کامیابی تلاش کرتا پھروں بازاروں میں۔ اور میرے محترم بھائیو، کامیابی کی طرف تو میں خود ہی نہیں گیا، کامیابی کی طرف تو میرے قدم ہی نہیں اٹھے، میں کسی اور کو کیسے قصوروار ٹھہرا دوں؟ میں کیسے کہہ دوں میری قسمت ہی بہت ماڑی ہے؟ میں کیسے کہہ دوں کہ میرے نصیب ہی بہت برے ہیں؟ اور میرے محترم بھائی، جہاں پر میرے نصیب کی اچھائیاں مجھے حاصل ہونا تھی، کیا میں نے اس کی طرف اپنے قدموں کو اٹھایا؟ جہاں مجھے کامیابی ملنی تھی، میں نے وہاں پر جا کے کامیابی کو تلاش کیا؟ جب میں نے تلاش کیا ہی نہیں، اس مالک کی آواز پر آیا ہی نہیں، 5 مرتبہ اس نے صدا دی، میں آیا ہی نہیں، اور میرے محترم بھائیو، پھر کیسے ممکن ہے کہ میری دنیا بھی بہتر ہو جائے اور آخرت بھی بہتر ہو جائے؟ آج دنیاوی لحاظ سے ہمارے یہاں میرے محترم بھائیو معیار بالکل بدل چکا ہے۔ ہم کسی چیز کا کوئی صحیح معنوں میں کمپیریزن ہی نہیں کرتے۔
سمپل سی آپ کے سامنے ایک مثال رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہ دلی خواہش ہوتی ہے، ہمارے گھرانوں کی، ہماری فیملیز کی، اوورآل ہماری یہ کنڈیشن بن چکی ہے کہ ہم کوئی ایجوکیشن چاہتے ہیں تو کیا آکسفورڈ ایجوکیشن ہونی چاہیے، یہی چیز ہے. پیزا ہو کون سا، اٹالین اٹلی، سیلڈ ہو رشین روس کی، چھٹیاں گزاریں سوئٹزرلینڈ میں، شاپنگ ہو ہمارے ہاں دبئی کی، موت آئے مدینے میں جائیں جنت میں. سبحان اللہ، کیا کمپیریزن رکھتے ہیں ہم. جنت ایسے ہی مل جائے گی اس قدر آسانی کے ساتھ. اور میرے محترم بھائی، اسی جنت کو حاصل کرنا اگر اتنا آسان ہوتا، پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو طائف کی وادی میں کبھی پتھر نہ پڑتے. اگر یہ جنت کا حصول اس قدر آسان ہوتا میرے محترم بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سجدے کی حالت میں اونٹ کی اوجڑی نہ رکھی جاتی. اگر یہی جنت کو حاصل کرنا اتنا آسان ہوتا، بدر کے میدان میں مسلمانوں کے لاشیں نہ گرتے. اگر اسی قدر جنت کو حاصل کرنا آسان ہوتا، غزوہ احد کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید نہ ہوتے. اگر جنت کو حاصل کرنا اسی قدر آسان ہوتا، اسی غزوہ احد کے موقع پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہاتھوں کو تیروں کے ساتھ شل نہ کرواتے. اگر یہ جنت کا حصول اسی قدر آسان ہوتا میرے محترم بھائیو، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کوئلوں پر نہ لیٹتے، ان کو نہ کوئلوں پہ لٹایا جاتا، ان کو نہ تپتی ریت پہ لٹایا جاتا. اگر اس جنت کا حصول اسی قدر آسان ہوتا، سیدنا خباب بن عرض رضی اللہ تعالی عنہ کو سولی پہ کبھی نہ لٹکایا جاتا. اگر اسی جنت کا حصول اسی قدر آسان ہوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت نہ کرتے. اگر اسی جنت کا حصول اسی قدر آسان ہوتا، حبشہ کی طرف ہجرت نہ ہوتی. میرے محترم بھائیو، اگر اسی جنت کا حصول اسی قدر آسان ہوتا، جائیے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے سر کو یوں نہ کٹواتے، یہ سر یوں نہ نیزے چڑھتے. اور میرے محترم بھائیو، آج ہم نے ان محرم کے ایام میں دیگر اور چیزوں کو تو اختیار کر لیا، شہادت کے مسئلوں میں تو الجھ گئے، لیکن ہم نے سیرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ٹھکرا دیا. اگر اس جنت کا حصول اسی قدر آسان ہوتا، اور میرے محترم بھائیو، تاریخ کے کن کن واقعات کو آپ کے سامنے رکھوں، وقت نہیں ہے. بہرحال جو بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ جب ہم نے اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر دیا، اور میرے محترم بھائیو، پھر ہماری خواہشات اٹلی کی، دبئی کی، سوئٹزرلینڈ کی، ادھر ادھر کی نہیں ہونی چاہیے. پھر ہماری سارے کے سارے معاملات، ہماری تمام کی تمام خواہشات اس اللہ رب العزت کی کتاب کے مطابق ہونی چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق ہونی چاہیے. آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر میرے محترم بھائیو، نام سن کر ہم سب خوشی سے جھوم جاتے ہیں، لیکن میرے محترم بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا پڑ جائے تو یقیناً ہم گھوم جاتے ہیں. آئیے ہم اس بات کو دیکھیے کہ کیا میری زندگی کے شب و روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہیں یا کہ نہیں. کیا میری عبادات اس تعلیم کے مطابق ہیں جو تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب صفا کو دی. کیا میرے معاملات اس تعلیم کے مطابق ہیں. کیا میری عبادات، میرے رہنے سہنے کے طریقہ کار، میرا لباس، میری شکل و صورت، میرا حلیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہے یا کہ نہیں. میرے محترم بھائیو، یقیناً یہ فکر والی بات ہے، یہ سوچ والی بات ہے. آج تو یقیناً ہم دنیا کی رنگینیوں میں، دنیا کی لائٹنگ میں، دنیا کے طرح طرح کے شغل میلوں میں الجھے ہوئے ہیں، لیکن میرے محترم بھائیو، ان باتوں کی قدر ہمیں تب ہوگی جب ہماری آنکھیں بند ہونے کے بعد دوبارہ قبر میں کھلیں گی. تب ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے اپنی زندگی کے اندر کیا کھویا اور کیا پایا. اور یہ دنیا جو عارضی ہے، ہم نے اس کو گزارنے کے لیے تو اپنے لائف سٹائل کو ایک ایک صدی تک توسیع دے دی، اس قدر وسعت دے دی. لیکن میرے محترم بھائیو، کیا میں نے اور آپ نے اپنی اس اخروی زندگی کو جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، کیا اس کی بہتری کا کچھ سامان اکٹھا کیا ہے یا کہ نہیں؟ یہ آج مجھے اور آپ کو سوچنا ہے. تو یہی بات لا الہ الا اللہ کہ انسان اس بات کا اقرار کرے اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. عبادت کے لائق صرف وہ ذات اور کوئی ذات نہیں ہے.
اور ساتھ دنیا میں رہتے ہوئے وہی بات کہ وَمَن یکفر بالطاغوت، طاغوت کا انکار کرے، شیطان کا انکار کرے، شیطانی باتوں کو چھوڑے، شیطانی کاموں کو چھوڑے، شیطانی اعمال کو چھوڑے. شیطان وسوسے ڈالنے کی کوشش کرے گا، اس حد تک کوشش کرے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ شیطان انسان کے جسم میں ایسے دوڑتا ہے جس طرح انسان کی رگوں میں خون گردش کرتا ہے. اس طرح یہ ہر قدم پر ٹھوکر لگانے کی کوشش کرتا ہے. یہاں سے آپ جائیں گے، یہ شیطان آپ کے دل میں یہ سوچ، دماغ میں یہ سوچ ڈالے گا، اور کہاں تو اپنا گھنٹہ کھپایا، وہ بھی کوئی باتیں تھی کرنے والی، کیا ملا تجھے، کچھ حاصل ہوا تجھے؟ یہی تو جاتا دوستوں کے ساتھ، چلتا پھرتا، انجوائے کرتا، ان کی محفلوں کو اختیار کرتا. اور میرے محترم بھائی، یہ سوچ شیطان ہمارے دماغ میں ڈالے گا، لیکن اس وقت کرنا کیا ہوگا؟ مسلمان ہونے کے ناطے وَمَن یکفر بالطاغوت، اس شیطان کی، اس طاغوت کی، اس طرح کے تمام تر وسوسوں کا انکار کرنا ہوگا. پھر ہم سوچیں کہ نہیں، میری یہ سوچ غلط ہے، میرا یہ سوچ کا زاویہ غلط ہے، میرا یہ نظریہ غلط ہے. ہاں، وہ باتیں بجا ہیں جو باتیں اللہ رب العزت نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی ہیں. میرے محترم بھائیو، یہ انسان کی زندگی کا معیار اور یہ انسان کی زندگی کا وتیرہ ہونا چاہیے. اور جب انسان کی زندگی کے اندر یہ چیزیں شامل ہوں گی، اسی وقت انسان صحیح معنوں میں اس راستے پر گامزن ہوگا جو راستہ حوض کوثر سے ہوتا ہوا سیدھا رب العالمین کی جنت میں لے کے جانے والا راستہ ہے. اور میرے محترم بھائیو، دنیا کا معاملہ، دنیا کا نظام ایسے ہی چلتا آ رہا ہے اور ایسے ہی یہ معاملہ گزر جائے گا. آئیے آج میں اور آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، ہم اس بات کو دیکھیں کہ ہماری زندگی کے اندر صحیح معنوں میں عبادات شامل ہیں یا کہ نہیں. کیا میرے حلقہ احباب، میرے دوستوں میں، میری فرینڈشپ میں ایسے دوست شامل ہیں کہ جو مجھے ان امور کی طرف دعوت دینے والے، جو امور رب العالمین کی جنت کی طرف لے کے جانے والے ہیں؟ میں دنیا کے اندر رہتے ہوئے ایسے دوستوں کو تلاش کروں. اللہ کی قسم، اگر آپ کو ایسا دوست مل جائے، اللہ کے سامنے رو رو کر شکر ادا کرنا. جو دوست آپ کو بازو سے کھینچ کر مسجد کی طرف لے کر آئے، نماز کے لیے لے کر آئے، اور ساتھ یہ کہے کہ جہاں پر میں نماز کے لیے جاتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر اس نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ رب العزت مجھے جنت عطا کرے گا، میں یہ چاہتا ہوں میں تجھے بھی اپنے ساتھ لے کر آؤں، تاکہ کل قیامت کا دن ہو، یہ نہ ہو کہ ہم دنیا میں اکٹھے چلنے والے، ہم دنیا میں اکٹھے پھرنے والے، کل یہ نہ ہو قیامت کے دن ہمارے راستے ہی جدا جدا ہو جائیں. میں رب العالمین کی جنت میں جا رہا ہوں گا اور تو رب العالمین کی جہنم میں جا رہا ہوگا. اور میں اس منظر کو نہیں دیکھنا چاہتا، میں اس بات کو نہیں دیکھنا چاہتا. اور میرے محترم بھائی، اگر آپ کے دوستوں میں کوئی ایسی تڑپ رکھنے والا دوست ہے تو خدا را اس کی قدر کیجئے گا. اگر نہیں ہے، اور میرے محترم بھائیو، تلاش کیجئے گا، بنائیے گا. یہی دوست ہوگا، کل قیامت کے دن ہوگا، اللہ رب العزت کے سامنے سفارش بھی کر ڈالے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. کل قیامت کی رب العالمین کی بارگاہ میں یہ بھی کہہ دے، اللہ دیکھ، دنیا میں رہتے ہوئے میرا وہ فلاں دوست، میں اس کو بازو سے کھینچ کر عبادات کی طرف لے جایا کرتا تھا، میں اس کو بازو سے پکڑ کر اللہ تیرے دین کی طرف لے کے جایا کرتا تھا. اللہ آج کیا وجہ بن گئی کہ میرے اور اس کے راستے الگ الگ ہو گئے؟ اللہ آج کیا وجہ ہے؟ تو مجھے اپنی جنت کا مہمان بنا رہا ہے، اسے اپنی جہنم کا ایندھن بنا رہا ہے. اللہ دیکھ، دنیا میں وہ میرا دوست تھا، اللہ جیسا بھی تھا، اللہ وہ فلاں ایک مرتبہ وہ اس ادارے مواخات کے اندر اللہ دین کی محفل میں میرے ساتھ گیا تو تھا نا، اللہ وہ نیک لوگوں کی مجلس میں بیٹھا تو تھا، اللہ وہ ان کی محفل میں آ کر بیٹھا تھا، اس نے اپنا ٹائم سپینڈ کیا تھا. اللہ آج اس کے اس وقت کی ہی لاج رکھ لے. اور میرے محترم بھائیو، اس غفور الرحیم کے آگے کیا مشکل ہے اسی نیکی کو دے کر ہمیں جنت میں لے جائے. اس کی بارگاہ میں، اس کے رحیم ہونے میں، اس کے غفور ہونے میں کوئی شک ہے؟ وہ ذات تو اس قدر غفور الرحیم ذات، وہ 99 اور 100 قتل کرنے والا شخص، اس کو معاف فرما دینے والی ذات ہے. اور میرے محترم بھائیو، ہم نے تو 100 قتل بھی نہیں کیے، کیا ہمیں معافی نہیں مل سکتی؟ مل سکتی ہے، لیکن وجہ کیا ہے کہ ہم صحیح معنوں میں اس بات کو تھام لیں، یکفر بالطاغوت، طاغوت کا انکار کر دیں، شیطان کا انکار کر دیں، شیطانی ہتھ کنڈوں کو چھوڑ دیں. وَمَن یُؤْمِن بِاللَّهِ، اور ایسے بن جائیں جو اللہ رب العزت پر ایمان لے کر آنے والے ہوں، اور ایمان لانے کے بعد پھر اس پر ڈٹ جائیں. اور میرے محترم بھائیو، یاد رکھیے گا، دین اسلام پر عمل پیرا ہونا، زبان سے اس کلمہ طیبہ کا اقرار کرنا بڑا آسان ہے، بہت آسان ہے.
لیکن اس کلمے پہ استقامت کو اختیار کرنا، اس پر ڈٹ جانا، اور میرے محترم بھائی یہ بہت مشکل ہے۔ مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، لیکن ان پریشانیوں میں، ان مصیبتوں میں، ان آزمائشوں میں کبھی یہ نہ سوچنا کہ اللہ رب العزت نے مجھے تنہا چھوڑ دیا۔ اور میرے محترم بھائیوں، اگر رب العالمین نے مصائب اور پریشانیوں میں تنہا چھوڑنا ہوتا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھر اللہ رب العزت کبھی سلامت نہ نکالتے۔ اگر اللہ رب العزت نے پریشانی اور مصائب میں تنہا چھوڑنا ہوتا تو میرے محترم بھائیو وہ چھری کسی مینڈے پر نہ چلتی، بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ پھر چلتی۔ اور لیکن یاد رکھو، وہ رب العالمین کی ذات ایسی ذات ہے، جب انسان صحیح معنوں میں اس کے دامن کو تھام لیتا ہے، جب انسان صحیح معنوں میں اس کے دربار میں آ جاتا ہے، پھر وہ رب چلتی ہوئی آگ میں سے بھی بچا لیتا ہے، پھر وہ رب سمندروں کے درمیان سے بھی راستے بھی بنا دیتا ہے، اور پھر وہ رب چلتی چھریوں کے نیچے سے بچا بھی لیتا ہے۔ اور میرے محترم بھائیو، پھر انسان کے ساتھ اللہ رب العزت کی مدد یوں آتی ہے کہ وہ 313 تھے، 1000 کے مقابلے میں آئے، اسلحہ ساز و سامان کچھ بھی نہیں تھا، صرف لا الہ الا اللہ، اس توحید کو لے کر، اسی توحید کی امانت کو لے کر۔ اور اقبال بھی یوں نہیں تڑپا تھا کہ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ یہ ملک پاکستان، یہ وطن عزیز، واللہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت، بنیاد کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اور آئیے، یقیناً آپ اس بات کو اچھے سے واضح کر سکتے ہیں کہ اس وقت ملک پاکستان کی آبادی زیادہ ہے یا ہندوستان کی؟ ہندوستان کی آبادی کس قدر زیادہ ہے؟ ہمارے ہاں تو یہ 4-5 صوبے، وہاں پر 24-25 کتنے صوبے ہیں میرے محترم بھائی، وہ تو صرف آنسو بہائیں تو ہم تو ویسے بہہ جائیں اس قدر۔ لیکن دیکھو، اس دن سے لے کر آج تک یہ ملک پاکستان جسے ہم نے کلمے کے نام پر حاصل کیا تھا، اس کلمے کی برکت دیکھو، اس کلمے کا اعزاز دیکھو، کس کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنے والے آئے، طرح طرح کے لوگوں نے ہر دور میں اس ملک کو نوچا، کھانے کی کوشش کی، لیکن اس ملک میں آج بھی ہم امن و سکون کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ جائیے دیگر ممالک کی ہسٹری کو پڑھ کے دیکھیے، وقت نہیں ہے کس کس ملک کی ہسٹری کو آپ کے سامنے بیان کروں۔ میرے محترم بھائی، اللہ کا بڑا شکر ہے جس قدر آج ہمارے ہاں آسانی کے ساتھ اس طرح دین کی محافل کو قائم کرنا آسان ہے، دیگر ممالک میں ایسا بالکل نہیں ہے۔ دین کے مجلسوں کو قائم کرنا دیگر ممالک میں آسان نہیں ہے۔ میرے محترم بھائی، کیوں نہ ہم اس نعمت سے فائدہ اٹھائیں؟ اگر ہمارے لیے اس ایک اتوار کو مختص کیا گیا، اور میرے محترم بھائیوں، کہ ہم اپنے زندگی میں ایک مہینے میں سے ہم ایک اتوار کو بھی اللہ رب العزت کے لیے وقف نہیں کر سکتے، اور وہ پوری اتوار بھی نہیں، صرف 1-1.5 گھنٹہ۔ اور میرے محترم بھائیوں، کیا اللہ رب العزت کا اس قدر بھی ہم پر حق نہیں ہے؟ ہمارے وقت میں سے اتنا بھی حق نہیں ہے کہ ہم اپنا اتنا سا وقت رب العالمین کی یاد کے لیے صرف کر ڈالیں؟ اور میرے محترم بھائیوں، یاد رکھیے گا، یہ توحید، یہ کلمہ توحید، یہ ہمیں اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ہم صحیح معنوں میں رب العالمین کی ذات پر ایمان لے آئیں، اور صحیح معنوں میں طاغوت کا انکار کر ڈالیں، اور طاغوت کا انکار اپنے عمل سے کریں، اپنے اقرار سے کریں، زبان سے کریں، اور اپنے اعمال سے طاغوت کا، شیطان کا انکار کیا ہے کہ ایسے کاموں کے قریب بھی نہ پھٹکیں جن کاموں سے شیطان خوش ہوتا۔ اور کل قیامت کا دن ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب العالمین کے بارگاہ میں یہ شیطان واضح طور پر مکر جائے گا، یہ انسان کو کہے گا کہ مجھے ملامت نہ کر۔ دنیا میں رہتے ہوئے انسان کہے گا، یہ دیکھ تو نے مجھے ورگلایا تھا، تو نے میرے دل و دماغ میں وسوسوں کو ڈالا تھا، تیرے پیچھے لگ کے میں نے برائی کی تھی۔ شیطان کل رب العالمین کے بارگاہ میں صاف مکر جائے گا، کہے گا میں نے تجھے ہاتھ سے پکڑ کر کہا تھا یہ کام کر، تجھے کھینچا تھا، میں نے پیچھے سے پکڑا تھا، تیرے گرے بانگ کو چاک کیا تھا، کھینچا تھا کہ یہ کام کر، میں نے تو صرف خیال ہی ڈالا تھا۔ تو اس قدر بھی بہادر نہیں تھا کہ تو اپنے خیال کو اللہ رب العزت کے خیال کے مطابق کر سکتا، اللہ رب العزت کی خواہش کے مطابق کر سکتا، اللہ رب العزت کی تعلیم کے مطابق کر سکتا۔ کل قیامت کا یہ صاف مکر جائے گا، اور میرے محترم بھائیو، پھر وہاں پر ہمارا کوئی یار، کوئی دوست، کوئی بچانے والا مددگار نہیں ہوگا۔ اور آئیے آخر میں اللہ رب العزت نے اگلی آیت میں اس بات کو واضح کر دیا کہ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ رب العزت نے فرمایا میں دوست ہوں ان لوگوں کا جو ایمان لائے۔ اور کیسے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، اور ایمان لانے کے بعد فرمایا ہم نے ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائے، ہم ان کو
ہم نے ان کو اندھیروں سے نکالا اور روشنی کی طرف لے کر آئے. اور فرمایا والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، رب العالمین کا انکار کیا، اولیاءہم الطاغوت، ایسے لوگوں کے دوست شیطان ہیں. فرمایا جو ایمان لائے ان کا دوست رب العالمین ہے، اور جنہوں نے ایمان نہیں لے کر آئے، انکار کیا، ایسوں کا دوست فرمایا کون؟ شیطان ایسوں کا دوست ہے. فرمایا یخرجونہم من النور الی الظلمات، یہ شیطان جب کسی کا دوست بن جاتا ہے پھر اس کو حق پر قائم نہیں رہنے دیتا، پھر اس کو سچی بات پر قائم نہیں رہنے دیتا. پھر یہ شیطان فرمایا یخرجونہم من النور الی الظلمات، پھر اگرچہ یہ حق پر ہے، حق پر ہونے کے باوجود اگر اس نے شیطان کو اپنا دوست بنا لیا، فرمایا یہ شیطان اس کو اس روشنی سے نکال کر، اس حق سے دور کر کے اندھیروں میں لے جائے گا، ظلمت میں لے جائے گا، تباہی اور بربادی میں لے جائے گا. اللہ رب العزت نے فرمایا اگر کوئی شخص ایسا پایا گیا کہ جس نے شیطان کو اپنا دوست بنا لیا، پھر حق بات سے نکل گیا، سچ کو تسلیم کر لیا، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا، جو ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا، اقرار کرنے کے بعد پھر نکل کے شیطان کے پیچھے چل گیا. میرے محترم بھائی، یہاں پر ایک اور بات چھوٹی سی آپ کے سامنے کروں گا. کسی چیز کو، کوئی سافٹ ویئر یا کوئی اپلیکیشن ہو، کوئی پی ڈی ایف فائل ہو، ڈاؤن لوڈ کرنا مشکل ہے کہ اس کو ڈیلیٹ کرنا زیادہ مشکل ہے؟ ڈاؤن لوڈ کرنا مشکل ہے. ڈاؤن لوڈ میں وہ ذرا وقت لگتا ہے، لیکن ڈیلیٹ ہونے میں فوراً سے وہ ڈیلیٹ ہو جاتا ہے. اور میرے محترم بھائی یاد رکھو یہی چیز ہے، اگر ہمارے اس توحید کی لڑی میں، اگر ہمارے اس کلمے میں، دین کی عبادات کے ان تمام تر معاملات میں اگر کسی قسم کا ایرر آ جائے تو فوراً سے ڈیلیٹ کر کے شیطان کے پیچھے نہیں لگ جانا، بلکہ اس قرآن و حدیث کو اٹھا کر اپنے اس ایرر کو، سافٹ ویئر کو، اپنی ایمانیات کو، اپنی عبادات کو اپڈیٹ کرنا ہے، ڈیلیٹ نہیں کرنا. ڈیلیٹ کر کے شیطان کے پیچھے نہیں لگنا. اور میرے محترم ہے جنہوں نے ڈیلیٹ کر کے شیطان کے پیچھے لگ گئے، فرمایا اولئک اصحاب النار، یہ لوگ آگ والے ہیں، یہ آگ میں جائیں گے، ہم فیہا خالدون، یہ لوگ اس آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور میرے محترم بھائی اس بات کو آج میں اور آپ اپنے ذہنوں میں اچھے سے نشین کر لیں کہ اگر اللہ رب العزت نے ہمیں یہ کلمہ توحید عطا کیا ہے، اگر ہمیں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے گھر پیدا کیا ہے، میرے محترم بھائی اس میں میرا اور آپ کا کوئی کمال نہیں ہے. اگر ہم کسی ہندو، کسی عیسائی، کسی مجوسی، کسی اور مذہب کے گھر میں آنکھ کھول لیتے، میرے محترم بھائیو کیا اس میں ہمارا کوئی کمال تھا؟ کیا ہماری کوئی قدرت، کیا ہمارا اس میں کوئی ہولڈ ہے؟ بالکل نہیں. اگر رب العالمین نے ہمیں یہ موقع دیا، اگر اللہ رب العزت ہم پر اس طریقے سے راضی ہوا کہ ہمیں مسلمان پیدا کیا، اور میرے محترم بھائیو اگر ہم نے اس کلمہ طیبہ کو پڑھا ہے، میرے محترم بھائی اس کے تقاضوں کو بھی ہم پورا کریں، اور صحیح معنوں میں لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد ہم اس بات پر ڈٹ جائیں کہ واقعتاً ہی اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے. لاکھ کوئی ڈھیریاں لے کے جاتا پھرے، لاکھ کوئی قبروں پہ گرتا پھرے، لیکن میرا سر اس لائق نہیں ہے، مجھے یہ زیب نہیں دیتا کہ بنایا اس سر کو اس مالک نے ہو اور یہ سر کسی اور کے در پہ جھک جائے. اور میرے محترم بھائیو پھر اس چیز کو ہمیں اپنی زندگی میں اپنانے کی ضرورت ہے. جب یہ چیز ہماری زندگی میں آ گئی تو آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پہ آپ کے پیچھے سوار ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا معاذ لبیک و سعدیک یا رسول اللہ. پھر کہا اے معاذ لبیک سعدیک یا رسول اللہ. پھر کہا اے معاذ لبیک و سعدیک یا رسول اللہ. جی اللہ کے نبی کیا حکم ہے؟ 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دی، سواری پہ بیٹھے ہیں، مخاطب کیا. اچھی طرح مخاطب کرنے کے بعد حضرت معاذ کہنے لگے اللہ کے نبی کیا حکم ہے؟ کہا اے معاذ وہ شخص جس نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنی زبان سے سچے دل کے ساتھ اس کلمہ توحید کا اقرار کر دیا، اپنی زبان سے اس لا الہ الا اللہ کا اقرار کر دیا، فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا وہ شخص رب العالمین کی جنت کا حقدار بن جائے گا، وہ شخص رب العالمین کی جنت میں جائے گا. اور میرے محترم بھائیو آئیے اصل بات تب بنے گی کہ جب ہم اپنے اندر سے اس لا الہ الا اللہ کو سمجھیں، اس کے مقاصد کو سمجھیں، اس کے مفاہیم کو سمجھیں، اس کلمے کی ڈیمانڈ، اس کے تقاضے کو سمجھیں.
جب ہم سمجھ لیں گے میرے محترم بھائیو، پھر ہماری پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی. پھر وقتی آزمائشیں اللہ رب العزت کی طرف سے آئیں گی، لیکن آزمائشوں پر رب العالمین ہمیں تنہا اور بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا. اللہ رب العزت کی نصرت اور رب العالمین کی مدد بھی شامل حال ہوگی. اور جب اللہ رب العزت کی مدد جس کو مل گئی، جس کا دوست رب العالمین بن گیا، اور میرے محترم بھائی اسے اور کس چیز کی ضرورت ہے؟ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں اس کلمہ توحید کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد